فوج سے انہوں نے اپنا نام بنایا، کریئر بنایا، اور سب سے زیادہ گالی انہوں نے باہر بیٹھ کر فوج کو دی۔ تو وہ بریگیڈیئر راشد صاحب کوئی شریف آدمی تھے، انہوں نے جا کے عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ کر دیا۔ تو اس طرح کا احتجاج جو ہے نا، یہ میرے خیال میں اپنی اپنی سیاست کو فلسطینی ٹچ لگانے کے مترادف ہے۔ ان کو اتنا ہی ان کا درد تھا، سابق سینیٹر صاحب کے ساتھ چلے جاتے۔ خان صاحب نے کہا کرپشن کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، خان صاحب نے خود سب سے زیادہ کرپشن کیا۔ خان صاحب نے کہا چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا چاہیے، خان صاحب توشہ خانہ میں چوریاں کرتے رہے۔ تو خان صاحب کی ہر بات پہ آپ کیوں یقین کر رہی ہیں؟ یہ ایک آدمی کا فیصلہ ہے نا، پارٹی کا تو فیصلہ نہیں ہے، نہ پارٹی سے مشاورت کی گئی ہے، بہن سے مشاورت کی گئی ہے۔ کیا پتا ہمارے صاحب کسی اور سے بھی مشاورت ہوئی ہو۔ کیا وقت آ گیا یار، ہمیں علی امین گنڈا پور اچھے لگنے لگ گئے کہ اگر ان کے کوئی روابط وہاں سے افغانستان سے نظر آتے ہیں جو دہشت گردی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو پھر یہ جو مرضی کر لیں، یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کل خان صاحب کے ایک بڑے فیصلے کے بعد، غیر متوقع فیصلے خان صاحب بہت سے کرتے ہیں، اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کہیں استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر صلح کی خبریں بھی آ رہی تھیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد ہونا یا منتخب ہونا کتنا آسان ہوگا، اور جے یو آئی فے کا اس میں کیا کردار ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عادل راجہ جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے فیورٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا ان پہ، اور اس کا فیصلہ آیا ہے۔ ابھی عدالت نے وہ فیصلہ دیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نے ان پہ ہتک عزت کا دعویٰ مقدمہ کیا ہوا تھا، اس کا فیصلہ آیا ہے۔ وہ کیا الزامات لگائے گئے تھے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ دوبارہ سے احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ غزہ میں امن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، اور پھر ایک سیاسی جماعت جب وہاں امن ہو رہا ہے تو ادھر جو ہے وہ ایک شدت پسند جماعت، میں اس کو بولوں گی، وہ یہاں پہ جو ہے وہ امن کو خراب کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ ہمارے سب سے پہلے تو عادل راجہ کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے۔ بڑے فیورٹ سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور باہر بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد صاحب کے حوالے سے، ان پہ الزامات لگائے، اور اب جو ہے وہ عدالت نے ان کو تقریباً جو ہے وہ 13 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ جرمانہ کر دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی الزامات تھے، یا اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے ان پہ؟ یہ بات تو واضح ہو گئی، بالکل جھوٹ انہوں نے الزام لگائے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے مطلب عادل راجہ کو آپ جانتے ہیں کہ پہلے میجر عادل راجہ کہلاتے تھے، اور اب ان سے رینکس لے لیے گئے ہیں۔ یہ وہ بدنام زمانہ لوگ ہیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ اور فوج سے انہوں نے اپنا نام بنایا، کریئر بنایا، اور سب سے زیادہ گالی انہوں نے باہر بیٹھ کر فوج کو دی۔ یہ اس طرح کے کردار ہے، لیکن اس طرح کا کردار آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ فیورٹ تھے، رہنما بن گئے، اور وہ ان کے وی لاگ پہ جتنی ٹریفک ہوتی ہے اور کسی پہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فوج کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے اچھا ان کی عادت ہے ہر کسی کے خلاف جو ہے مغلظات بکنا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا۔ پاکستان میں تو بھائی کوئی ایسا ہتک عزت کا قانون ہے ہی نہیں، لہذا جو مرضی جس کے خلاف کہتا رہے۔ لیکن یہ برطانیہ میں بیٹھے، برطانیہ میں ہے ڈیفیمیشن کے بڑے سخت لا۔ ایک بریگیڈیئر راشد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور ظاہر ہے جھوٹ اور بہتان پر مبنی تھی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن میں تبدیلیاں کرنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں اتنے پیسے لیے، اس طرح کی کوئی بات کر دی، اربوں روپیہ لیا۔ یہ باتیں اسی طرح کرتے ہیں، اربوں سے کم نہیں بات کرتے، اربوں کھا گئے، اربوں لوٹ گئے، اور یہ وہ کوئی ان میں حقیقت نہیں ہوتی۔ تو بدقسمتی تو یہ ہے کہ جو لوگ انہیں غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بریگیڈیئر راشد صاحب کوئی شریف آدمی تھے، انہوں نے جا کے عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ کر دیا۔ اچھا، برطانیہ کی عدالت میں فٹافٹ فیصلے ہوتے ہیں، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ایک نسل نے مقدمہ کیا اور پانچویں نسل جو ہے جا کر اس کا نتیجہ لے گی۔ تو انہوں نے 3-4 مہینے اچھی طرح اس کیس کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ جو کچھ عادل راجہ نے کہا ہے یہ صرف جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف بکواس ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان سے کہا گیا کہ ان کو جرمانہ کیا گیا، جرمانہ تقریباً 2 کروڑ پاکستانی روپی ہے۔ اچھا، یہ بریگیڈیئر راشد کو بہت ہی شریف آدمی ہے،
ان کو عدالت نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو جرمانہ زیادہ مانگ سکتے ہیں، وہ دے گا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، 50,000 روپیہ $50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ دے دیں، تو بس اتنے پیسے. لیکن اس کے علاوہ انہیں مقدمے کے جو اخراجات ہیں اس کے پیسے بھی عدالت میں جمع دینے پڑیں گے، اور وہ تقریباً 13 کروڑ روپیہ بنتا ہے. بالکل ایسے تو یہ جھوٹ بولنے کی سزا وہاں پر تو 15 کروڑ روپیہ انہیں پڑ گئی ہے. اور خدا کے لیے میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو ایسے کرداروں کو سنتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پہ یقین رکھتے ہیں، اور تو ان کو مت سنا کریں. تو آج ان کو بہت، عادل راجہ کو بہت شرمندگی کا سامنا ہے، بہت ہزیمت کا سامنا ہے. اور یہ آئندہ دیکھیں، انہیں جھوٹ بولنے سے روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو فائنینشیل مقاصد ہیں ان کے اوپر ضرب پڑے، ویوز کے لیے، پاؤنڈز کے لیے، ڈالرز کے لیے. لیکن یہ ڈالرز کے لیے کرتے ہیں نا. اب ان کے ڈالرز کٹیں گے تو یہ جھوٹ بولنے کے لیے محتاط رہیں گے. پاکستان میں بھی اس سوچ کو آنا چاہیے. کسی کا یوٹیوب بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہتک عزت کا قانون ہو تو پھر اس کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب. اب ایک طرف ہم نے دیکھا کہ فلسطین میں 2 سال کی تکالیف کے بعد اور اتنی پریشانیوں کے بعد فائنلی جو ہے وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اب ایک طرف تو امن کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، باقی اسلامک ممالک نے بھی جو ہے، سعودی عرب، قطر، سب نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اس حوالے سے احتجاج کرنے آ رہی ہے اسلام آباد میں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ حماس نے جو ہے وہ جو معاہدہ تھا اس کے اوپر اب فائنلی جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے ان تمام مسلم ممالک کے لیے، اور ایون ٹرمپ نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا اس میں. میرے خیال میں یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے امن کے اعتبار سے. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، فلسطینیوں کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے، حماس اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اسرائیل 2 ریاستی سلوشن کو تسلیم کر لیتا ہے، امریکہ اس کی گارنٹی دیتا ہے، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اس معاہدے میں شامل ہوتے ہیں، پیس قائم ہو جاتا ہے، تو یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے. بالکل. مسلم ممالک بدقسمتی سے کچھ نہیں کر سکے. 70,000 لوگ اسرائیل نے مار دیے اور کچھ نہیں ہوا. 70,000 بہت بڑا نام ہے. ایک شہر میں جتنے لوگ بستے ہیں اتنی بڑی تعداد. بالکل. 70,000 لوگ مارے گئے. تو یہ کل جو حماد نے جو اس میں آمادگی ظاہر کر دی ہے، حالانکہ اس سے حماس بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ بہرحال امن کو ہوگا اور فلسطینی عوام کو ہوگا. اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوشی منائی ہے، اس پہ امیر قطر نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. پاکستان کا کنٹریبیوشن سب کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اچھا، یہ تو ایک بڑی بات ہو گئی، بڑی اچھی بات ہو گئی. دوسری بات جو بالکل اس سے کانٹریری ہے، اس سے مختلف بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ طے ہو گیا، امن کی طرف ہم چل رہے ہیں، ایک بہتر دنیا کا مستقبل لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس وقت پاکستان میں کچھ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا، توڑ پھوڑ شروع کر دی، مارا ماری شروع کر دی، سڑکیں بلاک کر دی، انتظامیہ نے کنٹینر لگا دیے، شہریوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا. میں بڑا حیران ہوں کہ جب تک فلسطینیوں کی نسل کشی ہوتی رہی، فلسطینیوں کا خون بہتا رہا، فلسطینیوں کو بھوکا مارا جاتا، اس وقت یہاں پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، کوئی نکلا ہی نہیں. اور اب جب کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، امن کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس وقت اچانک احتجاج کا. تو اس طرح کا احتجاج جو ہے نا، یہ میرے خیال میں اپنی اپنی سیاست کو فلسطینی ٹچ لگانے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی احتجاج والی اس وقت بات نہیں ہے. اس وقت تو خوشی منانے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے گا. بالکل ایسا ہی. اور جو جبر ہے اسرائیل کی ریاست کا وہ کم ہوگا. دنیا اس کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کرے گی اور سالس بنے گی. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اپنے لوگوں کے موٹر سائیکل جلا دینا، سڑکیں بلاک کر دینا، اس سے اسرائیل کو نہ نقصان ہو رہا ہے
نہ فلسطینیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے صرف پاکستان کو، پاکستان کے شہریوں کو اور پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ تصویریں دنیا بھر میں جاتی ہیں اور ان تصویروں سے پاکستان کا امیج برباد ہے۔ عمار صاحب، ان کو اتنا ہی ان کا درد تھا تو وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ، سابق سینیٹر صاحب کے ساتھ چلے جاتے، وہ بھی تو گئے تھے۔ بالکل، وہاں جا کے لڑیں، وہاں جا کے آگ لگائیں، ہمیں کوئی پاکستان میں نہ لگائیں۔ پاکستان میں دیکھیں کیا کرتے ہیں، غریبوں کی جس نے سارا دن روزی کمانی ہے اس کی دکان بند کرا دیں گے، کسی کا موٹر سائیکل کھڑا ہوگا اس کو آگ لگا دیں گے، کسی نے دفتر پہنچنا ہوگا، اسپتال جانا ہوگا، وہ رستہ بلاک کر دیں گے۔ اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو یہ جماعت آ رہی ہے یہاں پہ یا احتجاج کر رہی ہے، کسی ایک نے بھی ان کے لیے راشن کا بندوبست کیا وہاں بھیجنے کے لیے؟ نہیں۔ کسی ایک نے بھی کوئی، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا کیمپ لگایا؟ نہیں لگایا، لیکن احتجاج کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تشدد کو، نفرت کو ہوا دینی ہے، ہر وہ موقع تلاش کرنا ہے جہاں سے اختلاف اور نفاق کی بوٹ ہے، جہاں سے اتفاق محبت کی چیزیں ہوں، اس پر انہوں نے توجہ نہیں کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب، اب ہم ذرا اپنی سیاست کے حوالے سے بات کر لیں تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ فرینڈلی فائر ہو رہا تھا، پھر سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد جو ہے سیز فائر والی خبریں تو چلیں آ گئیں، لیکن خان صاحب بڑے غیر متوقع فیصلے کرتے ہیں، اور کل انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا بیٹھے بٹھائے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کر دیا وزیر اعلیٰ۔ اب جب نامزد کر دیا، پھر بہت سی ان کے خلاف بھی باتیں سٹارٹ ہو گئیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کہ شاید ان کا کوئی طالبان سے تعلق ہے، پھر ان پہ FIRs بھی ہیں، NCCIA میں بھی ان کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو یہ اتنا بڑا ڈیسیژن لیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو بنانے کا، کیا یہ صحیح ڈیسیژن تھا؟ خان صاحب نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کی خان صاحب کو خود سے بھی توقع نہیں تھی۔ اچھا، ہاں، اس لیے کہ علی امین گنڈاپور تو ان کے دستے راز تھے، ہر بات وہ علی امین گنڈاپور کے تھرو کرتے تھے، ہر دھرنا، ہر احتجاج علی امین گنڈاپور کرتے تھے۔ بشرا بی بی آئیں، علی امین گنڈاپور نے انہیں پورا پروٹوکول دیا، علیمہ خان ہوئی تو وہ ان کے پیروں میں بھی جا کے بیٹھتے رہے۔ ہاں، البتہ آخر میں جا کر انہوں نے ایک دفعہ علیمہ خان کی شکایت ضرور کی کہ یہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں، ان کو پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرنے سے روکا جائے، ورنہ علی امین نے وہی سب کچھ کیا ہے جس کا خان صاحب نے حکم دیا ہے۔ لیکن چونکہ بہن کی بات آ گئی اور یہ موروثی سیاست کی بات کرتے اچھا عمار صاحب، ادھر میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کا پیغام آتا ہے جیل سے کہ علیمہ خان پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نورین نیازی۔ یہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے سے پہلے ہی خان صاحب نے علیمہ صاحبہ کو سائڈ پہ کر دیا تھا۔ دیکھیے، خان صاحب تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس میں سچ کتنا ہوتا ہے؟ خان صاحب نے کہا کرپشن کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، یہ خان صاحب ٹھہرے نا، خان صاحب نے خود سب سے زیادہ کرپشن کیا۔ خان صاحب نے کہا چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا چاہیے، خان صاحب توشہ خانہ میں چوریاں کرتے رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، سارے فیصلے ان کی بہنیں کرتی ہیں، تو بیگم کرتی ہیں یا بہنیں کرتی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ملک کے مفاد کو مقدم جاننا چاہیے، خان صاحب نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو مقدم کیا۔ خان صاحب دنیا میں پاکستان کے امیج کو بلند کرنے کی بات کرتے تھے نا، خان صاحب نے سب سے زیادہ تباہ کیا پاکستان کے امیج کو دنیا میں، ہنگامے۔ تو خان صاحب کی ہر بات پہ آپ کیوں یقین کر رہی ہیں؟ اچھا، نہیں، اس کا مطلب ہے یقین، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی یقین نہ کیا جائے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ دو تین چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح یہ فیصلہ واپس ہو جائے، کیونکہ جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی تک استعفیٰ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک نہیں پہنچا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بچے کو موصول ہو گیا، لیکن گورنر ہاؤس تک نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس آیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کزن ہے نا گورنر صاحب بھی، گورنر صاحب کے پاس آئے گا تو پھر کچھ فیصلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر صاحب کے پاس جب استعفیٰ پہنچ جاتا ہے تب کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک ایفرٹ یہ ہو رہی ہے کہ علی امین کے گنڈاپور کی واپسی کی کوشش کی جائے، جس میں یہاں پر کافی لوگ آج اسلام آباد میں سرگرم بھی ہیں، بیرسٹر صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسری پارٹی وہ ہے جو چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، انہوں نے جو کل تک علی امین گنڈاپور کے دفتر کے باہر بیٹھے رہتے تھے وہ آج ان سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے سہیل آفریدی کو اپنا رہنما مان لیا۔ پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور ڈنر شروع ہو گئے۔
اچھا سہیل آفریدی صاحب کو بظاہر تو اکثریت حاصل ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کہ ٹوٹل 140 پلس 145 اور اس میں سے 73 ووٹ چاہیے، ان کو سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اپوزیشن کے پاس اس میں سے 53 ارکان، بالکل ایسا ہی ہے. وہ 53 ارکان تو نہیں ہرا سکتے. تو اس کا مطلب سہیل آفریدی اگر نامینیٹ ہو گئے رہے قائم، کیونکہ یہ خان صاحب بدل بھی سکتے ہیں نا، کل کو چینج کر دیں کوئی، تو آخری وقت تک قائم رہے تو پھر اس کے بعد وہ ایزیلی منتخب ہو جائیں گے. لیکن اب ایک اور اینگل بھی ہے اس کا، اور وہ JUIF کے حوالے سے. مولانا صاحب اچانک مولانا صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اسلام آباد سے پشاور روانہ ہو گئے. ان کے بھائی ہیں مولانا لطف اللہ، کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اچھا. ایک اور خبر آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ تحریک انصاف کے یا جب یہ نشستوں کا فیصلہ ہوا تو 92 ارکان جو ہیں وہ پارٹی لیس آزاد ہیں. اس میں سے 20 ارکان نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو یہ نظام چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں، جب ضرورت پڑے گی ہم ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیتے ہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ JUIF کے رہنما ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ 20 نہیں ہے، یہ 35 ہے. بہت بڑا فگر بتا رہے ہیں. ایکچولی تو انہیں 20 بندے چاہیے، کیونکہ 53 وہ ہیں، 20 بندے مل جاتے ہیں، 73 بالکل ایسا ہی. اگر 35 ہیں تو اکثریت ان کے پاس ہوگی. تو جب یہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن JUIF بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے. آخری اینگل سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح کی وہ تقاریر کرتے رہے، جس طرح کے پرو طالبان شخص وہ ہیں، جس طرح کے پرو افغانستان شخص وہ ہیں. کل کور کمانڈر کانفرنس کا ایک اعلامیہ تھا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر بات ہوئی تھی کہ کوئی سیاست کو اپنے کاروبار کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم نہیں کرنے دیں گے. کلیئر کٹ میسج تھا، بالکل کلیئر کٹ میسج تھا. اور اس کے اندر اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ اگر ان کے کوئی روابط وہاں سے افغانستان سے نظر آتے ہیں جو دہشت گردی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو پھر یہ جو مرضی کر لیں یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. وہ بلکہ عمار صاحب ایک پیپر بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے روابط جو ہیں وہ را کے ساتھ بھی ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا نہیں تو میں اس پہ کوئی خاص کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو ہے اگر یہ ان کا بیک گراؤنڈ افغانستان والا بھی ہے اور وہاں سے بزنس اور وہاں سے دہشت گردی کو پاکستان میں لانا، تو پھر یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے. یہ آپ لکھوا لیجیے، کیونکہ اس وقت ریاست افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہم مزید اپنے جوانوں کو شہید کروائیں. لیکن عمار صاحب ایسا ہونا چاہیے، بلکہ سہیل آفریدی ینگ ہیں، سب کچھ اس طرح سے ہے، تو ان کو تو بلکہ چاہیے کہ خان صاحب کو بولیں کہ ٹھیک ہے اگر خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کر دیا، وفاق کے ساتھ مل کے کام کریں دہشت گردی پہ. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کانفرنٹ کریں وفاق کو. ایسا ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، بہت ساری چیزوں میں علی امین گنڈا پور بہت اچھے تھے. کیا وقت آ گیا یار، ہمیں علی امین گنڈا پور اچھے لگنے لگ گئے کہ وہ سہیل آفریدی کو بہرحال ایک صوبوں کا جو اجلاس ہوتا ہے جس میں آپ کے اختیارات کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، تو اس میں بھی جانا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، کور کمانڈر سے بات بھی کرنی ہوگی، چیزوں میں بات کرنی ہوگی اپنے صوبے کے لیے. تو وہاں پر یہ کیا کیسے وہاں پہ اگر کنفرنٹیشن کریں گے تو پھر تو معاملات نہیں چل سکتے نا. تو مجھے ابھی بہت سارے ifs and buts ہیں کہ کیا علی امین گنڈا پور چلے گئے ہیں، کیا سہیل آفریدی آ گئے ہیں، کیا JUIF ناکام ہو گئی ہے. تو اس کہانی میں ابھی بہت سے موڑ آنے ہیں. ابھی سمجھ لیجئے اس کہانی کا آپ نے سرے ورق پڑھ الٹا. بالکل. عمار صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کوششیں تو کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے ان کی بات ہو جائے، صلح کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر ظاہر ہے اب سہیل آفریدی صاحب کو جو انہوں نے ابھی آڈیو میسج آیا تھا کہ سارے MPs اکٹھے ہو جائیں اور ہم نے اس پہ لاہے عمل بنانا ہے کہ کس طرح سے ان کو منتخب کروانا ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص وہ علی امین گنڈا پور کو نامزد کرتے ہیں، علی امین گنڈا پور سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ سٹے لے لیتے ہیں. ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، سٹے مل جائے اس پہ؟
نہیں میرا نہیں خیال، لیکن دیکھیے نا یہ پارٹی تو ایسا ڈکٹیٹرشپ ہے نا. عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے کہا اس بندے کو ہٹا دیں، اس آدمی نے ووٹ لیے تھے نا، اس آدمی کے ساتھ کچھ ایم پی اے تھے. یہ فیصلہ ایوان میں ہونا چاہیے تھا کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ رہنا ہے کہ نہیں. وہاں سے کوئی آدمی فون کر کے کہے گا یا میسج دے گا تو یہ تو مناسب بات نہیں. یہ تو ڈکٹیٹر ایک آدمی کا فیصلہ ہے نا، پارٹی کا تو فیصلہ نہیں ہے. نہ پارٹی سے مشاورت کی گئی ہے، بہن سے مشاورت کی گئی ہے، تو پھر تو ڈکٹیٹر. کیا پتہ ہمارے سب کسی اور سے بھی مشاورت ہوئی ہو، آپ کو لگتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے. ویسے خان صاحب سے توقع تو ہے، ڈھیل کی تلاش میں تو ہے بیچارے. لیکن ڈیل وہ کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں ہے، ہم نے بات نہیں کرنی کسی ایسے شخص سے جب تک وہ معافی نہ مانگے. ڈیل انہیں آفر ہی نہیں نہ ہو رہی بھائی. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کوئی انہیں ڈیل نہیں آفر کر رہا. جس وقت ڈیل آفر ہوئی نا، پھر آپ دیکھیے گا خان صاحب کی دوڑیں دیکھیے گا. آپ کو یاد ہے بیرسٹر گوہر سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل، بالکل عمران خان کے جو باچھے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر بھی ملاقاتوں سے گئے. تو حالانکہ رابطے رکھنے چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، گفتگو چلنی چاہیے. سیاست میں حل اسی سے ہی نکلتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گالی بھی فیلڈ مارشل کو دینی ہے اور ڈیل بھی انہی کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین، جس طرح ہم نے بات کی کہ ابھی سیاست میں مزید اور ٹوسٹ آئے گا، لیکن جو یہ اقتدار کی کرسی ہے نا، یہ بڑی ظالم چیز ہے. بہت سے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پھولوں کی سیج ہے، لیکن یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.